السلام علیکم ناظرین، نالج وے کے ساتھ میں ہوں شعیب حسن۔ پروگرام گلدستہ رسول میں آج ہم بات کریں گے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر کرار اور زبیر علی۔ جی حیدر، بتائیے گا حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر شان والے صحابی ہیں، ان کا تعارف جو ہے وہ تاریخ میں کس طرح سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ میں حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جندب ابن جنادہ ملتا ہے۔ ٹھیک۔ مدینہ سے 80 میل دور بدر کے قریب یہ رہائش پذیر تھا، اور ان کا جو قبیلہ تھا اس کا نام بنو غفار تھا، اس کی وجہ سے ہی ان کو حضرت ابوذر غفاری کہا جاتا ہے۔ تاریخ میں یہ ابوذر غفاری کے نام سے مشہور ہیں، اور حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت کے مطابق چوتھے اور پانچویں مسلمان ہیں۔ یہ شروع والے اصحاب میں شامل ہیں، جس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی علیہ السلام، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں تو دور سے اگر کسی نے پاس آ کے رسول اللہ کے سلام قبول کیا ہے تو وہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے فیملی کے بعد جو پہلا بندہ اسلام میں ہے وہ حضرت ابوذر جی غفاری۔ بالکل، یہ بے جانا ہوگا کہ وہ اسلام جو ہے سب سے پہلے اگر باہر سے کسی نے قبول کیا ہے تو وہ شخصیت جناب حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ٹھیک، ماشاءاللہ۔ جی اس بار آپ بتائیے گا حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول اللہ کے پاس آنا اور ان کا اسلام قبول کرنا تاریخ میں کس طرح سے ملتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ واقعی ظاہری، ذہبی، تبری، یعقوبی اور تمام تاریخ دانوں نے اس طرح ثابت کیا ہے کہ آپ کے جو بھائی تھے انیس، وہ مکہ میں کسی غرض سے، کام کی غرض سے آئے ہوئے تھے، اور جب وہ واپس گئے انہوں نے جا کے حضرت ابوذر غفاری کو ماجرا سنایا کہ آپ کی طرح کا کوئی بندہ ہے کہ جو آپ جیسی باتیں کر رہا ہے، وہاں جیسے آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ انصاف کرو، جھوٹ نہ بولو، یعنی معاشرتی برائیوں سے دور رہنے کا حکم جی بالکل۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت قبول اسلام کر چکے تھے، تو ان کے بھائی تو کوئی ایمان نہیں لائے تھے نا، مگر وہ تو رسول اللہ کو ان کے لیول پہ دیکھ رہے تھے کہ وہ ان جیسی باتیں کر رہے تھے۔ تو جب حضرت ابوذر نے یہ باتیں سنی اور خود جا کے رسول اللہ سے ملنے کا اشتیاق کیا کہ وہ کون شخص ہو سکتا ہے، میں جاؤں تو صحیح، جب آپ مکہ پہنچے تو مکہ میں مسجد الحرام میں 3 دن تک رہے۔ پہلے دن رہے، سوئے رہے، دوسرے دن حضرت علی علیہ السلام جب ان کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے دیکھا کہ یہ بندہ 2-3 دن سے یہاں پہ ہی ہے۔ انہوں سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کیا ہے، اب سارا ماجرا انہوں نے بیان کیا کہ یہاں پہ کوئی بندہ ہے، کوئی ایسی باتیں ہیں، کوئی یہ ہے کہ وہ توحید کی بات کر رہا ہے۔ تو حضرت علی نے حضرت ابوذر غفاری کو اپنے ساتھ لیا اور انہیں کہا کہ کیونکہ اس وقت اپنے گھر والوں کو بھی بتایا تھا، ابھی اسلام آیا ہی ہے، ابھی اسلام جو ہے وہ گھر میں چل رہا تھا، گھر میں چل رہا تھا کہ حضرت ابوذر غفاری رسول اللہ کے پاس خود چل کے آ گئے۔ ماشاءاللہ۔ تو جیسے ہی آئے حضرت علی نے ان کو ساتھ لیا، اور رسول کریم کے پاس جب گئے انہوں نے رسول اللہ کو اتنا مشفق پایا، رحم دل پایا، ان کی باتیں سنی، کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جیسے ہی یہ کہا، کہتے ہی مسجد الحرام کے اندر گئے اور خانہ کعبہ کے اندر جا کے اور کلمہ توحید بلند کر دیا، اور تمام لوگ جو تھے مشرکین قریش سب حضرت ابوذر غفاری پر ٹوٹ پڑے، انہیں مارنے لگے اس طرح کہ حضرت عباس بن عبد المطلب آئے، انہوں نے دیکھا کہ مار کے ان کا وہ حشر کر دیا کہ اگر تھوڑا اور اس طرح پیٹا جاتا تو ان کی ہلاکت ہو جاتی۔ انہوں نے کہا یہ بندہ قبیلہ بنی غفار سے ہے، تم لوگوں کا ادھر سے گزر ہوگا، جس جگہ کے اوپر یہ رہتے ہیں سرحدی علاقے کے پاس، تو تم لوگوں کو وہ سکون نہیں لینے دیں گے، کیونکہ تجارت کی غرض سے تم نے شام تو جانا ہوگا، مشکل پیش آئے گی جب تم لوگ وہاں سے پیش آئے گی۔ تو حضرت عباس نے، جو کہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، تو انہوں نے حضرت ابوذر غفاری کو اس وقت چھڑایا۔ ٹھیک جی حضرت، آپ بتائیے گا کہ رسول اللہ کے ساتھ ان کے کیا واقعات ملتے ہیں، جو زندگی ان کی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزری ہے، اس کے حوالے سے کیا ہے؟ ایک مرتبہ رسول اللہ صاحب کی جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت ابوذر غفاری سفید بارش ہو چکے تھے، تشریف لائے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ آسمان نے کسی ایسے پر سایہ نہیں کیا اور زمین نے کسی ایسے کو اپنے کندھوں پر نہیں اٹھایا جو ابوذر سے زیادہ سچا ہو۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو خود صادق و امین ہے، اور پورے معاشرے سے خود کو صادق و امین منوا چکا ہے، اور پروردگار کا سب سے، پروردگار کے بعد افضل ترین، افضل الخلائق ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ابوذر سے سچا کوئی نہیں ہے۔ اور کمال بھی یہی ہے کہ کوئی کمال شخصیت آپ کے کمال کی کیا کہہ رہے، یہی اصحاب رسول کا کمال ہے کہ رسول اللہ ان کے بارے میں، ان کی شان میں جو ہے وہ باتیں فرماتے رہے، اور رسول صادق کی زبان سے، پروردگار کے اذن سے جو ہے وہ بتاتے چلے گئے دنیا کو کہ اصحاب کے کمالات کیا ہیں۔ تو ہم اسی چیز کا احاطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ
اب ہم جو ہے آپس میں ایک دوسرے کو یہ بتا سکیں کہ رسول اللہ کے جو ہے قریبی لوگ وہ کیسے تھے۔ ٹھیک جی زبیر، آپ بتائیے گا کہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مدینے میں کیسے رہے، یا تاریخ میں کیا ملتا ہے ان کے بارے میں؟ رسول کریم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے بھی حضرت ابوذر غفاری کے لیے بہت سے ایسے الفاظ نکلے ہیں کہ جو بعد میں بھی پورے ہوئے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ حضرت ابوذر کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زہد کے برابر قرار دی کہ جی، اس کے بعد جو ہے قرآن کریم کے اندر بھی السابقون السابقون اولئک المقربون کا مصداق بھی حضرت ابوذر غفاری ان میں بھی قرار دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے تاریخوں کے اندر آپ کی رسول کریم کے بعد جو زندگی ہے، رسول کریم کے جانے کے بعد حضرت ابوذر غفاری کا جو ہے وہ حکومتوں کے خلاف جو ہے انہوں نے خصوصاً شام کے اندر جب انہیں مدینے سے نکال کے شام بھیج دیا گیا، تو جب آپ شام جاتے ہیں تو آپ نے جاتے ہی کہا کہ میں نے تو سن رکھا تھا کہ شام کے اندر تو بہت مال و دولت ہے۔ جب دربار کے اندر پہنچے تو انہیں کہا کہ یہ مال و دولت کہاں گیا، لوگ تو سڑکوں پر سوئے ہوئے ہیں، لوگوں کو کھانے کے لیے نہیں ہے، اور تم لوگ سونے چاندی کے برتنوں میں کھا رہے ہو اور ہیرے جواہرات کے لباس پہن رہے ہو۔ اور ایک حاکم شام نے گھر بنایا، اتنا وی آئی پی سبز رنگ کا پتھر لگایا، اس میں سبز کلر کی لکڑیاں اس طرح، مگر انہوں نے جب یہ دیکھا انہوں نے کہا یہ رسول اسلام کا تو طریقہ ہی نہیں ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، اگر تم نے یہ اپنے پیسے سے بنایا ہے تو یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے، اگر تم نے یہ بیت المال کے پیسے سے بنایا ہے تو یہ مسلمانوں کے مال کے ساتھ خیانت کر رہے ہو۔ یہ چیزیں انہیں پسند نہ آئی، انہوں نے شام سے نکال کے واپس مدینہ بھیج دیا۔ ٹھیک، تو ادھر بتائیے گا کہ جب پھر واپس مدینہ آئے حضرت ابوذر غفاری تو پھر ان کا کیا کریکٹر ملتا ہے تاریخ میں؟ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقر میں سب سے زیادہ مشہور صحابی تھے۔ حضرت سادہ زندگی گزارنے والے، ترین زندگی گزارنے والے تھے۔ رسول اللہ ایک مرتبہ حضرت ابوذر غفاری کے ساتھ جا رہے تھے، احد پہاڑ کی طرف نظر پڑی اور کہا ابوذر اس احد پہاڑ کو دیکھ رہے ہو، احد پہاڑ کتنے کلومیٹر کے اوپر پھیلا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی رسول اللہ دیکھ رہا ہوں۔ تو کہا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو میں شام ہونے سے پہلے اس کو جو ہے وہ خیرات کر دوں۔ تو انہوں نے اپنے آقا سے یہ باتیں سن رکھی تھی، تو وہ اسی طرح کا لوگوں سے توقع کرتے تھے کہ وہ اسلام کے اوپر کاربند رہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے، لیکن مجھے تم سے یہ خطرہ ہے کہ میرے بعد تم مال اکٹھا کرنے میں پڑ جاؤ گے، اور مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہیں ہلاک نہ کر دے۔ تو ابوذر غفاری نے جب یہ سن رکھا تھا تو وہ لوگوں تک یہ باتیں پہنچاتے تھے، بالکل کیسے بچو، بالکل۔ اور حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے مسیح الاسلام۔ رسول اللہ نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ دی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا زہد ابوذر میں پایا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں وہ کس قدر زاہد ہوں گے کہ انہوں نے وہ چپ نہیں رہ سکتے تھے کبھی بھی کسی کے خلاف کہ کوئی غلط کر رہا ہو، کوئی کیسر و کسریٰ کی سنت پہ عمل کر رہا ہو اور ابوذر غفاری جو ہے اس کو اسلام مان لیں۔ انہوں نے اس کو اسلام ماننے سے انکار کر دیا اور کھلے عام اس کی تنقید کی۔ ایک بار مشہور واقعہ ملتا ہے، تبوک کے موقع پر رسول اللہ نے اعلان کیا کہ تمام صحابی جو ہیں وہ اس جنگ کے اندر شرکت کریں گے۔ تو ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا اونٹ لے کر چل پڑے، لیکن ان کا اونٹ سست پڑ گیا اور وہ تھوڑا پیچھے رہ گئے۔ تو رسول اللہ نے ان کا انتظار کیا، اور انتظار کرتے کرتے تمام صحابہ بھی انتظار کرنے لگے اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ کون آنے والا ہے۔ لیکن جب ابوذر غفاری تو رسول اللہ نے مسرت کا اظہار کیا اور وہاں پہ جملے ارشاد فرمائے کہ ابوذر میرے پاس آیا بھی اکیلا تھا، جب اسلام قبول کیا، جی، اور جب یہ دنیا سے جائے گا تب بھی اکیلا ہوگا اور قیامت والے دن اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ اور ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت کے ساتھ نہیں بن پائی تو ان کو پھر ربضہ کی طرف ضلع وطن کر دیا گیا، ٹھیک، اور ضلع وطنی کے اندر جو ہے پھر ان کی شہادت ہو گئی۔ ٹھیک، تو زبیر آپ بتائیے گا جب ضلع وطن ہو کر وہ ربضہ کی طرف گئے ہیں، یہ ربضہ کس جگہ پر واقع ہے اور وہاں پر کیا واقعات پیش آئے؟ اس سے پہلے میں حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہد تھوڑا سا بیان کرنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس 2 پھٹے پرانے کرتے آپ نے ان کے اوپر ہی انحصار کیا زندگی کے اندر، ایک چارپائی اور تھوڑا سا اناج جو ہے وہ آپ نے اپنے ساتھ رکھا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ساتھ لے کر جو ہے زندگی بسر کی۔ ان کا مصداق آپ بنے ہیں۔ رسول اللہ نے ایسے تو نہیں کہا تھا کہ ابوذر سچا ہے۔ جی زبیر، حضرت ابوذر غفاری مدینہ سے شام آئے اور شام سے پھر مدینہ کی طرف، پھر وہاں سے ربضہ۔ اس سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ شام سے مدینہ جانے کی کیا وجہ ہوئی کہ شام سے پھر مدینہ کی طرف پلٹا دیا گیا ان کو؟ حاکم شام نے اپنے غلام کو کہا کہ اگر ابوذر کو تم خرید لو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اپنے غلام کو 20,000 دینار دے کر بھیجا اور کہا کہ اس
ان کو جا کے کسی نہ کسی طرح خریدا جائے یا ڈرایا دھمکایا جائے تو وہ ڈرنے اور دھمکنے والے تو ہے نہیں تھے، اور وہ بالکل نہیں بک سکے کیونکہ وہ اتنے بڑے لیول کے رسول اللہ کے صحابی تھے کہ وہ جو بھی دیکھتے تھے رسول اللہ کی احادیثیں، وہ جہاں بھی اکٹھے ہوتے تھے کہتے تھے یا لوگوں جان لو کہ جو جانتا ہے مجھے جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں ابو ذر ہوں۔ وہ ابو ذر کے جو رسول اللہ کے باتوں کو اپنے کانوں سے سن رکھا ہے، وہ ابو ذر کے جس نے رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھا ہے، اور لوگ اکٹھے ہو جاتے تو حاکم شام اس پر بہت تنگ ہوئے۔ اس کے بعد حاکم شام نے مدینہ کے اندر خلیفہ کو خط لکھ دیا کہ ان کو اپنے واپس اپنے پاس بلا لیا جائے، جس کے نتیجے میں حضرت ابو ذر کو ایک اونٹ کے اوپر جس کے اوپر پلان بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو ان کو اس کے اونٹ کے اوپر باندھ کر اور مدینے کی جانب روانہ شام سے پھر واپس شام سے پھر مدینے کی جانب پلٹا دیا گیا۔ ٹھیک، تو حضرت بتائیے گا مدینے سے جو ربضہ کا سفر ہے حضرت ابو ذر غفاری کا، وہ کس طرح سے تاریخ میں ملتا ہے اور کیا اسباب بنے کہ وہ مدینے سے پھر ربضہ کی طرف جو ہے وہ بھیج دیے گئے؟ وہ مدینے سے ربضہ کی طرف جانے کا جو ان کا واقعہ ہے وہ دربار خلافت سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ربضہ کی طرف جلا وطن کر دیا گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ جہاں بھی جائیں گے سب عامل اب اس طرح کے ہو چکے ہیں، وہ اپنی مرضی کی زندگیاں گزار رہے ہیں اور عیش و عشرت کے دل دادا ہیں، تو حضرت ابو ذر غفاری ان کو تنقید کریں گے، تو انہوں نے صحرا کی جانب جو ہے وہ ان کو جلا وطن کر دیا، اور صحرا کے اندر جا کے ان کے ساتھ ان کی ایک بیٹی تھی، ایک بیوی تھی، اور روایات میں ملتا ہے کہ یہ صرف تینوں ہی تھے وہاں پہ، اور وہاں پہ بے یار و مددگار ماحول تھا، ماحول دوست زندگی نہیں تھی وہاں پہ، تو وہاں پہ جو ہے وہ آپ کی شہادت ہو گئی، اور اسی دوران جو ہے شہادت کے دوران ایک لشکر اسلام کا آیا اور وہ رونے لگے ان کے بیوی بچے، تو وہ شہادت کے دوران ہی تھوڑی دیر بعد یعنی کہ جب شہادت ہوئی تو ان کا جو خاندان تھا وہ تنہا تھا، یعنی کہ وہ بیوی جی بالکل اور جی بالکل وہ وہاں پہ بالکل تنہا موجود تھے، وہاں پہ کوئی غسل دینے کے لیے موجود نہیں تھا، کوئی جنازے کے لیے نہیں تھا، لیکن رسول اللہ نے یہ بھی پہلے فرما رکھا تھا، اسی حدیث کے مصداق جو ہے وہ ایک لشکر اسلام کا وہاں پہ پہنچا، تو اس کے جو سالار تھے، امیر تھے، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ حضرت حذیفہ یمانی بھی ان کے ساتھ تھے، تو پھر انہوں نے آپ کی تجہیز و تکفین کی اور آپ کا جنازہ پڑھا، ٹھیک، اور وہیں پر ربضہ میں ہی آپ کی قبر مبارک ہے، اور یہ آج سعودی عرب میں واقع ہے۔ ٹھیک، یعنی کہ یہ بڑا دلسوز واقعہ ہے ان کی شہادت کا۔ تو ادھر اہل اسلام میں اگر ہم ان کی جو ہے وہ خدمات کے بعد دیکھیں تو ہمارے پاس احادیث کی کتابوں سے ان سے کتنی احادیث؟ حضرت امام بخاری نے ان سے پورا باب باندھا ہے بخاری کے اندر، ٹھیک، یعنی کہ ان صحابیوں کے صحیح ستہ کے اندر باب باندھے گئے ہیں کہ جو بڑی فضیلت والے صحابی ہیں، اور ان کی فضیلت ہم پہلے بیان کر ہی چکے ہیں کہ باہر سے اگر کسی نے اسلام قبول کیا سب سے پہلے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور تھوڑی سی یہ بات ایڈ کرتا چلوں کہ ابو ذر غفاری رسول اللہ کے پاس آنے سے پہلے ہی جو ہے وہ توحید کے اوپر آ چکے تھے، اور رسول اللہ کے پاس جب آئے ہیں تو انہوں نے آ کے فوراً بغیر کسی پس و پیش کے اسلام قبول کر لیا۔ جی ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، آپ نے سنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات، آپ نے سنا کہ وہ قبل از اسلام یعنی کہ رسول اللہ کے پاس پہنچنے پہلے ہی تمام ادیان سے بیزار ہو چکے تھے۔ ضرورت اس امر کی ہے، میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سکھائیں، ان کو پڑھائیں، ان کو بتائیں کہ کس طرح سے انہوں نے رسول اللہ کی جو ساتھ زندگی گزاری اور اس کو خود پر امپلیمنٹ کیا، اپنی سادہ زندگی کو اپنایا اور آخرت کے لیے تیاری کی۔ انشاءاللہ گلدستہ رسول میں ایک نئے صحابی کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔